الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ Do not follow desire for they will lead you away from the path of Allah۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ نمبر 1، عمر کہاں گزاری۔ نمبر 2، علم پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 4، جوانی کہاں گزاری۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر دی ہے، عمر سے نوازا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اپنے عمر کی قیمت کو جانی جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس علم پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے۔ علم ہمارے پاس ہوتے ہوئے، اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز ہوتے ہوئے، غلط اور صحیح کی تمیز ہوتے ہوئے، پھر ہم اپنے علم پر کتنا عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان اس وقت اپنے قدم کو ہٹا نہ سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک اس کا جواب نہ دے لے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قوت اور طاقت دی، ہمارے جسم میں طاقت اور قوت دی تاکہ ہم محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، جد و جہد کر کے کچھ کما سکے، اپنے بیوی بال بچوں کا پیٹ بھر سکے، ماں باپ کا دیکھ ریکھ کر سکے، خود کا دیکھ ریکھ کر سکے۔ تو کیا وہ مال ہم نے حلال اور حرام طریقے سے کمایا ہے یا چوری، ڈکیتی، چیٹنگ، دھوکہ، دغا بازی کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا ہے؟ پھر جو ہمیں اس میں اصل بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سب سے بڑی نعمت ایک جوانی ہے، اور وہ ایگزام ہے، امتحان ہے۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، خاص طور سے غلط چیزوں میں، کسی سے ریلیشن شپ میں آنے کا، کسی سے تعلقات قائم کرنے کی۔ تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارا بات کرنا منہ کا زنا ہوا، اس کو آنکھوں سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہوا، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہوا، پیر سے چل کر جانا پیر کا زنا ہوا۔ اچھا، ابھی ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹڈی لائف چل رہی ہے۔ اس لائف میں ہم کو کیا یہ محبت، عشق، پیار، یہ سب ہم کو شوبہ دیتا ہے؟ اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد بھی، بلکہ وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی نہ بات چیت کرے، نہ ملے، نہ شیک ہینڈ کرے، کچھ بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس سے برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے کالجز میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکول میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی ساتھ میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں، پھر انسان کے اندر کی وہ خواہشات، وہ ڈیزائر جاگتے ہیں، اور شیطان کو ہم نے فرینڈز بنایا ہے، شیطان کا ہم بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اس کا ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے درست نہیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے ایک الگ گول بنا کر رکھا ہے، میرا بیٹا، میرا بیٹی پڑھ کے اچھے سے ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، کیا کیا کہ ان کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ان کی شادی ایسی جگہ کرنا ہے، ایسی جگہ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی جوانی کو آپ
نے اس طریقے سے کھویا ہے اور ایسے غلط چیز میں استعمال کیا ہے کہ جب آپ کے ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ کے بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے، آپ کے محلے والوں کو معلوم ہوتا ہے، آپ کے ریلیشن والوں کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جس کو زنا کہتے ہیں۔ اور زنا کا گناہ کیا ہے؟ اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کے لیے اسلام میں 50 سے 60-70 کوڑے تک ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سنگسار یعنی پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ اس برائیوں میں پھنسنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جو ہم لڑکے اور لڑکیوں کو بات کرنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ موبائل لڑکی کے پاس، لڑکے کے پاس، اور وہ ان کا نمبر پھر فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، کال کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے، یہ برائی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہماری خواہشات، ہمارے دل کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کو کیا کریں؟ ان کو سمجھائیں، ان کو موبائل سے دور رکھیں۔ اور موبائل کی ایسی عمر میں کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں ماں باپ اور پیرنٹس پورا کر رہے ہیں، اور جو بھی پرابلمس ہیں پڑھائی کے درمیان، جو بھی مسئلے ہیں وہ کلاسز میں حل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی حل نہیں ہوتے ہیں، آپ ٹیچر سے ملیے، ٹیچرز آپ کے پرابلمس کو حل کرتے ہیں۔ پھر موبائل کو لے کر خلوت میں، یعنی تنہائی میں، اکیلے میں، روم بند کر کے، ماں باپ سے بالکل الگ، اس میں ریلز آتے ہیں، اچھے ریلز ہیں، برے ریلز ہیں، گندے ریلز ہیں، گندی تصویریں ہیں، گندے فوٹوز ہیں، گندے ویڈیوز ہیں، وہ سب چیزیں ہم ایسی عمر میں جب دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے دماغ پہ چھا جاتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے، ہمارے دل میں یہ ڈیزائر جاگتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی بوائے فرینڈ یا ہمارا بھی کوئی گرل فرینڈ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹائم کو اسپینڈ کر سکیں، اپنے ٹائم کو گزاریں۔ ایک فرینڈ کا ہونا ضروری ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ جبکہ جتنے بھی آپ بات کریں گے، جتنے بھی آپ چیٹ کریں گے، جتنے بھی آپ دل کی باتیں کریں گے، جتنے بھی آپ راز کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی آپ فحاشی کی باتیں کریں گے، جتنے بھی آپ گندی باتیں کریں گے، سب گناہ میں روزانہ شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آنکھوں سے آنکھ کا گناہ، منہ سے منہ کا گناہ، ہاتھ سے پیر سے چل کے سب کا گناہ، اور پھر اس حالت میں آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، پھر اس کے بعد اور اچھے اعمال کرتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، اور آپ اسی حالت میں، گناہوں کی حالت میں، جبکہ آپ کا پارٹس آف باڈیز گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو کیا اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا؟ نہیں۔ اگر یہ بات میں اسٹوڈنٹ سے پوچھوں کہ بتاؤ اس میں کون کون انوالو ہے، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سارے لوگ جھوٹ بولیں گے، ایک بھی جواب نہیں دیں گے۔ اور میں بھی سیریس آج گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ جھوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر میری امت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی ہے، اتنا کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نے اللہ کے نبی کے کانفیڈنس کو توڑا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑا، اور ہماری زندگی، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا سب جھوٹ میں، گناہ میں گزر رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے توبہ بھی نہیں کیا، جبکہ یہ جھوٹ گناہ عظیم ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب ہم موبائلز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، روم میں بند ہوتے ہیں، تو ہمارے والدین ہم کو پکارتے ہیں، بیٹا آؤ نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ آ رہا ہوں، ذرا سا کام ہے، جھوٹ بولے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں 5 منٹ ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو دیکھتے ہیں کہ ارے یہ ریلز اگر ہم نے نہیں دیکھا تو پھر دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا، بہت وہ دماغ میں سمایا ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں جھوٹ میں شامل کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری نماز بھی قضا ہوتی ہے، بلکہ ہم جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے تو زندگی بھر بھی اس نماز کی قضا پڑھتے رہو گے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن نماز آپ کی ادا ہو جائے گی، اور ایک بڑا گناہ آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا، پیرنٹس سے جھوٹ بولا، اور اسکول اور کالجز کے دن، یہ وقت تعلیم، اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کی جو آپ کی لائف ہے وہ تعلیم کی لائف ہے، وہ نالج بڑھانے کے
کا ٹائم ہے، وہ ہنر بنانے کا، آپ کو اپنا فیوچر بنانے کا وقت ہے۔ آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے مستقبل کو بنانے کی فکر کیجیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے اسکولوں میں کیوں آ رہی ہیں، اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، جس کو بول سکتے ہیں محبت کی غلط شروعات، محبت کی غلط اسٹارٹنگ۔ ایک نظر، ایک میسج، ایک کال، پھر ملاقات، پھر پوشیدہ باتیں، سیکریٹ باتیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچی محبت ہے۔ ہم ان سے راز کی باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے زندگی کی، اپنے لائف کی تمام چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہم اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہمارا دل و دماغ اس چیز میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میری سچی محبت ہے، اور لڑکی بھی وہی سوچتی ہے کہ یہ ہماری سچی محبت ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ بلکہ یہ عمر کے ساتھ، جوانی کے ساتھ یہ غلط محبت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس رشتے کی بنیاد گناہ سے شروع ہو، دیکھیے اللہ نے منع کیا ہے کسی بھی محرم سے بات کرنے کے لیے کہ آپ کسی بھی لڑکی سے، کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کر سکتے ہو، کھلے طور پر اعلان کر دیا ہے۔ تو اگر آپ بات چیت شروع کرتے ہو موبائل کے ذریعے، یا فیس ٹو فیس، یا میسیجز کرتے ہو، کال کرتے ہو، ملاقات کرتے ہو، تو اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ اس کی بنیاد گناہ پر ہے۔ تو جس رشتے کی بنیاد گناہ پر ہو، نافرمانی پہ ہو، بغاوت پہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر بار جب آپ گھر کو آتے ہیں، آتی ہیں، ماں باپ بولتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہی ہو، تو آپ بولتے ہیں فلاں جگہ سے آ رہے ہوں، جبکہ آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ ملنے کے لیے گئے تھے، جھوٹ بولا۔ روز بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے بغاوت کرتے ہو، اپنے ٹیچرز سے بغاوت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اس میں والدین کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، پیرنٹس کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان پہ رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کسی بات پر جھڑکو نہیں، ان کو اف نہ کہو۔ یہاں تک کہ ہم ان سے بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑا، ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کے دل کو دکھایا، تو پھر ہمیں کامیابی دنیا میں کہاں سے ملے گی؟ بظاہر آپ کو دنیا میں کامیابی مل جائے گی، دیکھنے میں لگے گا، لیکن اصل میں آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ محبت میں انسان پڑھ کر، نوجوان لڑکا یا لڑکی ہو، یہ غلط محبت میں پھنس کر اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اور اپنی تعلیم کو برباد کرتا ہے، ایمان اور عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے، اور آپ کا فیوچر بھی خطرے میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ آپ جو فیوچر بنا رہے ہیں 10th کے بعد، پہلے تو 10th ہی آپ کا خراب ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی پڑھائی کریں گے، یا آگے اور کیا آپ کے پلانس ہیں، ان چیزوں میں پڑ گئے، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا، ذرہ بھی نہیں لگے گا۔ کتابیں پڑھیں گے، دل نہیں لگے گا، چھوڑ دیا۔ تو آپ ان سب چیزوں میں انوالو ہوں گے، آپ نے اپنا فیوچر خراب کیا، ماں باپ کے گولز کو خراب کیا، ماں باپ کو ناراض کیا، ان سے بغاوت کی، اور اس غلط محبت کے لیے، اس غلط یہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ہر ایک سے ٹکرانے کے لیے، ہر ایک سے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ غلط چیز ہے۔ اسکولوں میں گرلز اور بوائز کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ صاف طور پہ اللہ نے منع کر دیا۔ زنا یہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، بات کے ذریعے شروع ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے شروع ہوتا ہے، چل کر شروع ہوتا ہے، پھر اس میں پارٹس آف باڈیز پورے انوالو ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کر اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ جب وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے، تو اب ایمان اس کے دل میں آ کے بیٹھتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ اسی حالت میں کہیں انتقال ہو گیا ہمارا،
مر گئی، ملک الموت آ گیا، تو پھر ہم کس حال میں اللہ کے پاس جائیں گے؟ غیر ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ تو زنا ایک بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں، اور یہ بے حیائی کے کام میں قرار دیا گیا ہے۔ بے حیائی سے بچا جائے۔ بے حیائی کیسا ہے؟ عورتیں بال کھول کر چل رہی ہیں، باریک کپڑا پہن کر چل رہی ہیں، خوشبو لگا کر چل رہی ہیں، غیر مردوں سے بات کرنے میں ان کو شوق ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس طریقے کی بے حیائی کی، اور بہت ساری باتیں، بہت ساری الٹے سیدھے باتیں، گندی اور غلیظ ترین باتیں کرتی ہیں، تو یہ سب بے حیائی اور بے شرمی میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ آنکھ کا زنا نظر کا ہے، کان کا زنا سننا ہے، زبان کی زنا بات کرنا ہے، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہو گئیں تو شرمگاہ کیا رک سکتا ہے؟ نہیں، اس کام کو کرے گا۔ اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو آپ بولیں گے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں اس کام کو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سزا سخت ہے، اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کری جائے۔ اس کے اندر آپ کو جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی عمر آپ گزارتے جائیں گے، آپ جھوٹ بولتے جائیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں بہت اسمارٹ ہوں، میں بہت چالاک ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں۔ اصل میں سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا، اللہ کے نبی کے کانفیڈنس کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، اور اللہ کے نافرمان ہو گئے، ماں باپ کی نافرمانی کی، ٹیچرز کی نافرمانی کی۔ یہ جو ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر، ٹیچر استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں صحیح طریقے پہ۔ کوئی ٹیچر یہ آپ کو نہیں بولتا ہے چلو ڈانس کرو، گانا گاؤ، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ آپ کو اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اگر آپ نے غلط کام کیا، گالیاں دی، تو آپ کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، نہیں تو پھر ایک دو ہاتھ بھی لگاتا ہے تاکہ آپ وہ گندے اور غلیظ کام نہ کریں۔ تو ہم ان کی امت ہیں، ان کا آئیڈیل بننے کے بجائے ہم نے ان کے آئیڈیل کو، ان کے طریقے کو چھوڑا، اور شیطان کا آئیڈیل بن گئے، اور شیطان کو اپنا فرینڈ اور دوست بنا لیا، اور پھر اسی طریقے سے جھوٹ بولتے بولتے گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ گناہ میں اتنے ڈوب جاتے ہو کہ کوئی بھی اچھی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، بلکہ آپ کو جو بھی اچھی بات بولتا ہے وہ آپ کو بری لگتی ہے۔ پھر اس میں آپ کی عزت جاتی ہے، کیونکہ ابھی آپ کی نئی جوانی ہے، یا نئی جوانی نہیں ہے، پھر بھی 20 کے بعد 25 کے بعد بھی آپ اس طریقے کے معاملے میں پڑتے ہیں، پیار اور محبت کے، تو اس میں آپ کی عزت جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ ارے میری عزت گئی تو گئی، لیکن میں نے جس سے محبت کی ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ محبت کامیاب نہیں ہوتی ہے جس میں بغاوت ہو، جس میں دھوکہ ہو، جس میں نافرمانی ہو، جس میں اللہ کا حکم توڑا گیا ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس اور بھروسہ توڑا گیا ہو، تو ہرگز بھی وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اس سے آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی برباد ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، گندے اور غلیظ ہوتی ہے، اور طرح طریقے کے فتنہ و فساد میں آپ پڑتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے یہ سب چیزیں کرتے کرتے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ پھر آپ حرام کاموں میں، حلال کو چھوڑ کے حرام کاموں میں جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ موبائل کی آزادی، ہمارے آپ کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ہرگز بھی ان کو موبائل کی آزادی نہ دی جائے، بلکہ اگر اسکول کے کچھ کام ہیں، کچھ ورکس ہے، تو سامنے ان کو بٹھا کر، چاہے 1 گھنٹہ ہی ٹائم لگ رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر وہ کام ہو جانے کے بعد موبائل ان سے لے لیا جائے، ان کو ہرگز بھی نہ چھوڑا جائے۔ آخری 2 باتیں، ایک ہے گناہ جاریہ جس کو بولتے ہیں آن گوئنگ سین، اور ایک ہے ثواب جاریہ جس کو بولتے ہیں آن گوئنگ ریوارڈ۔ گناہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کے پیچھے آپ کے 7th والے ہیں، 8th والے ہیں، 6 والے ہیں، جو بھی چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کی بہنیں ہیں، آپ اس کے بھائی ہیں، تو جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہو ان کے کانوں میں بھی پڑ رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو جب تک یہ چلتے رہیں گے، آپ اس دنیا سے مر بھی گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اس کے گناہ آپ کو ملتے رہیں گے،
کیونکہ ان گناہوں کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اسی طریقے سے ثواب جاریہ، اگر ان کو اچھی باتیں بتائی، اچھی چیزیں سکھائی اور اس طریقے کی حرکتیں نہیں کر رہا ہے، اور جو باتیں آپ نے سکھائی ہیں وہ اس کو کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا، جتنے بھی نسلوں میں وہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو اپنے نظروں کی حفاظت کی جائے، مرد بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عشق اور محبت کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہو رہا ہے، جو شیطان کا چلایا ہوا چال ہے، بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔